چھٹے امام کا جملہ شیعوں کے بارے میں فرماتے ہیں شیعتنا من لم یسأل الناس ولو مات جوعا، ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جو بھوکے مر جائیں گے ہاتھ نہیں پھیلاتے. یہاں پر بھی امام نے وہی صفت بیان کی ہے. نمبر 1 ہمارے شیعہ اہل ورع یعنی متقی. 2 والاجتہاد، ہمارے شیعہ محنتی ہوتے ہیں. ہمارے شیعوں کے اندر جو ہے سستی، ارے ٹھیک ہے آج چھٹی مار دیتے ہیں، کہ شیعہ بلا وجہ چھٹی نہیں مارتا. صلوات بر محمد وآل. 2 اس کے بعد ہم لوگ طے کریں کہ واقعی میں نہیں کہوں گا، بہت محتاط ہو کے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ طے کیجئے، ہم طے کریں اپنے بارے میں، اس لیے کہ ہم کو آپ کے بارے میں کہنے کا حق نہیں ہے، آپ کو ان کے بارے میں کہنے کا حق نہیں ہے. یہ قول معصوم ہے. یہ ترازو رکھ دیا گیا، اپنے کو رکھ رکھ کے تولو سب لوگ نا، کہ واقعی شیعہ ہو یا خالی مولانا ہو. صلوات بر محمد وآل محمد. تو پہلی صفت شیعتنا اہل الورع، متقی ہوتے ہیں. والاجتہاد، اور کیا ہوتے ہیں؟ محنتی ہوتے ہیں، کوشش کرنے والے ہوتے ہیں، تھک کے بیٹھنے والے نہیں ہوتے. وَأَهْلُ الْوَفَاء، اور ہمارے شیعوں کی تیسری صفت ہے وفا، دھوکہ نہیں دیتا آدمی. غور کر رہے ہیں آپ؟ ایک حدیث آپ کو سناؤں میں، بہت غضب کی ہے. فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ لیست فیہن رخصہ، 3 چیزیں ہیں جس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے. چیزیں نا چھوٹ ہے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر سفر میں ہو یا بیمار ہو مت رکھو، روزہ بعد میں رکھ لینا. چھوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ روایت کہتی ہے 3 چیزیں ہیں جس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے. حج واجب ہے، پیسہ بھی ہے، طبیعت خراب ہے، استطاعت میں یہ بھی آتا ہے، تو چھوٹ ہے. آپ کو کھڑے ہو کے نہیں پڑھ پا رہے ہیں، بیٹھ کے پڑھ لو، چھوٹ ہے. روایت کہتی ہے مگر ثلاثۃ، 3 حکم ایسے ہیں لیست فیہن رخصہ، جس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، آپ کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا. نمبر 1 بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا. اکثر ہو جاتا ہے کہ لڑکا بڑا مومن، ابا پرانے زمانے کے آدمی، واقعی بدماش آدمی ہے، ایسا ہو جاتا ہے. کیا یار ان کو تو ابا کہتے بھی شرم آتی ہے. دین کہتا خبردار، وہ کیا ہے ان کا حساب خدا کرے گا. تمہارا باپ ہے اچھا ہو یا برا، تم کو نیکی کرنا ہی کرنا ہے. پہلا فقرہ بر الوالدین برین کانا او فاجرین، ماں باپ کے ساتھ نیکی کوئی چھوٹ نہیں ہے، وہ چاہے اچھے ہو یا فاجر. 2 اداء الامانہ، امانت کی واپسی، چاہے جس کی امانت ہے وہ اچھا ہو یا فاسق و فاجر ہو. بولیے انجینئر صاحب، رسول اللہ نے جب ہجرت فرمائی مکے سے مدینے کے لیے، حضرت علی ان کے ساتھ تھے کہ نہیں تھے؟ نہیں تھے. علی جیسا آدمی رسول اللہ کے ساتھ نہیں ہے. اتنے سارے لوگ کیوں نہیں تھے؟ وقار بھائی، امانت کس کی تھی؟ بہت پکے شیعہ لوگ تھے، ان کی امانت واپس کرنا تھی. کفار کی، یعنی حتیٰ کفار کی امانت کے لیے بھی رسول اللہ امیر المومنین کو روک کے آئے ہیں. امانت شیعت کی پہچان یہی ہے کہ ادا الامانہ، وہ امانت میں گڑبڑ نہیں کر سکتا، چاہے امانت والا اچھا ہو چاہے امانت والا بدکار ہو. 3 جو یہاں ہے، وفاء العہد، وعدے کا وفا کرنا، کوئی چھوٹ نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا. صاحب یہ ہو گیا تو ایسا ہو گیا تو ویسا ہو گیا، نہ، وعدہ پورا کرنا ہی کرنا ہے، چاہے جس سے وعدہ کیا ہے وہ اچھا ہو یا برا ہو. کیا واقعی دیکھیے نا، یہ جس چیزیں میں آپ کو سنا رہا ہوں، اگر اس بنیاد پر کہ ہمارے امام کا حکم ہے ہم لوگ واقعی اس پر عمل کرنے لگے تو آپ سوچئے دھیرے 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 دنیا میں نام کتنا ہوگا. نہیں بھیا، شیعہ گڑبڑ نہیں کرتا، صلوات، یہ ہوگا نہیں ہوگا، کتنا بلند ہوگا آدمی. اور یہی سوچ کے امام نے کہا تھا بلغ معاشرہ شیعتنا، ہمارے چاہنے والوں کو یہ پیغام پہنچا دو، ہمارے لیے عزت کا سبب بننا، ہمارے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب یہ وعدہ وفا کرنا. اللہ اکبر، صلوات پڑھیے، سناتا ہوں میں آپ کو. اللہ اکبر. امام حسین سلام اللہ علیہ کی زیارت کے ثواب سے کون واقف نہیں ہے؟
امام فرماتے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے کسی کو نوازا ہو وہ امام کی زیارت کو جا سکتا ہو. ایک غریب آدمی ہے مجبور ہے اس کی بات الگ ہے، لیکن اللہ نے نوازا ہے جا سکتے ہیں نہ جائے. امام فرماتے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ اس کی زیارت نہ کرنے کی وجہ سے 25 سال عمر کم کر دی گئی تو میں نے غلط نہیں کہا. اتنی اہمیت ہے. لیکن وعدہ وفا سمجھیے، وہ سنیے. قافلہ پہنچا صاحب نجف، 3-4 دن جو بھی رہا ہو ان کے ساتھ. اب میں نام بھول رہا ہوں بزرگ آدمی کا، تو وہ ایک عالم تھے ان کے ساتھ قافلے میں. قافلے والے بلایا صبح کہنے لگے میرا ٹکٹ کراؤ میں واپس جاؤں گا، کراچی جانا ہے مجھ کو مثلا، جہاں کے بھی تھے، مجھے واپس لکھنؤ جانا ہے. ارے حضور تیاری ہے آج کربلا جانا ہے. وہ تو ٹھیک ہے کہ آپ آئے اسی لیے کہ وہ سب ٹھیک ہے. میں بھولا ہوا تھا، رات میں نے ڈائری دیکھی تو پتا چلا کہ صاحب وہ ذوالفقار نے میری جمعرات کو دعوت کر رکھی ہے. مجلس کا وعدہ نہیں ہے، کاہے کا ہے دعوت کر رکھی، اور میں نے وعدہ کیا ہے کہ آؤں گا. اتنا پیچھے پڑ گئے کہ اس کو بیچارے کو کینسل کرا کے ان کا ٹکٹ. اچھا یہ بڑے وہ تھے تو ان کی محبت میں اس نے ایک بڑا لمبا چوڑا پروگرام 100-150 آدمیوں کو کر دیا. اب یہ ٹینٹ وینٹ کسی نے کہا کیا ہنگامہ کر رہے ہو، تو تمہارے جناب گئے کربلا، وہ آئیں گے. کہنے لگے وہ گئے تو ٹھیک ہے مگر اب اتنے لوگوں کو میں منع کرنے کہاں جاؤں. تو ہو گیا، وہ بیچارے نے انتظام کیا، دیکھا جائے گا. اے صاحب جیسے ہی کھانے کے وقت ہوا دیکھا کبڑی لیے چلے آ رہے ہیں، چھڑی لیے ہوئے. ارے حضور آپ تو کربلا گئے تھے. کہاں گیا تھا میں کربلا کے لیے، مگر نجف ہی میں یاد آ گیا، ڈائری دیکھ لی، وعدہ ہے اس لیے واپس آنا پڑا. اب سمجھے آپ وفا کیا ہے. یہاں چوتھے جگہ پر امام نے کیا فرمایا، اہل الورا والے تیسرے نمبر اہل الوفا. ہمارے شیعوں کی تیسری پہچان یہ ہے کہ یہ صاحبان بولیے صلوات پر محمد وعلى. یہ دو ہو گیا. چونکہ حدیث پہلے سنا چکا ہوں تینوں کے بارے میں اس نے جلدی تو یہ تین. چوتھی صفت والامانہ. ہمارے شیعوں کی چوتھی صفت کیا ہے کہ صاحب امانت دار ہوتے ہیں. واہل الزہد والعبادہ. پانچویں صفت یہ ہے کہ صاحبان زہد اور صاحبان بولیے عبادت ہیں. اس میں تو آپ پھنسے نہ پھنسے ہم تو پھنس جائیں گے. واصحاب 51 رکعہ. اور ہمارے شیعہ دن رات ملا کے 51 رکعت نماز پڑھتے. واجب کتنی ہے تو یہ 51 کہاں سے آ گئی؟ کا 17 تو واجب ہے، اس کے بعد 11 نماز شب کتنی ہو گئی 28. 2 رکعت نافلہ صبح کتنی ہوئی 30. 8 رکعت نافلہ ظہر 38. 8 رکعت نماز عصر کا نافلہ 46. 4 رکعت مغرب کا نافلہ 50. 1 رکعت عشاء کی. عشاء کی 2 رکعت پڑھی جاتی بیٹھ کے، تو جو بیٹھ کے پڑھی جائے گی وہ 2 1 مانی جائے گی. تو کل کتنا ہو گیا 51 رکعت. یہ کس کی پہچان ہے؟ شیعتنا. ہمارے شیعہ اصحاب 51 رکعہ من کیا ہے یوم واللیلہ. دن رات ملا کے ہمارے شیعہ 51 رکعت. مولانا وسیع حسن صاحب سفر کرتے ہیں، صبح ہی کی پڑھ لیں ٹرین میں، یہی بہت ہے. نماز شب کیا پڑھیں گے یہ، نافلہ کیا پڑھیں گے یہ. اب غریبان میں جھانک کے دیکھو وسیع صاحب، امامہ لگاتے ہو، قبا پہنتے ہو، 51 رکعت پڑھ پا رہے ہو؟ اور ہمارے شیعہ پڑھتے ہیں، ہم نہیں پڑھ پا رہے تو شیعہ ہوئے نہیں ہوئے؟ ابھی سناتا ہوں صلوات پر محمد وعلى. القائمون باللیل. یہ تو نماز ہے، اس کے بعد بھی راتوں کو جاگ کے ایکسٹرا عبادت کرتے ہیں. یہ القائمون باللیل. الصائمون بالنہار. دنوں کو ہم رمضانی والا نہیں رکھ پاتے تو عام دنوں کا چھوڑیے، ابھی آئے گی بات کہ رجب میں کب کب رکھنا. یزکون اموالہم. مال کی اپنے بولیے زکات دیتے ہیں. ویحجون البیت. اور حج کرتے. ویجتنبون. بس یہ ایک ہی حدیث سناؤں گا، وقت ہو گیا. ویجتنبون من کل محرم. اور ہمارے شیعہ ہر حرام سے بچتے ہیں. گناہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے گناہ صغیرہ اور ایک ہے گناہ کبیرہ، ہے نا. ارے یار چھوڑے اتنے میں کیا ہے، کہ شیعہ کبھی یہ نہیں کرے. شیعہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا، یجتنبون من کل محرم. ہم ہر گناہ سے ہمارا چاہنے والا
ہو گئی بات. میں آپ کی بات نہیں کرتا. آپ لوگ مومن لوگ ہیں, متقی لوگ ہیں, پرہیزگار لوگ ہیں. آدمی اپنے کو تو اچھی طرح جانتا ہے نا. مولانا صاحب تم بتاؤ, اس حدیث کے حساب سے شیعہ ہو کیا اسی میں پھنس جائیں گے؟ صاحبان ورا میں پہلے میں پھنس جائیں گے. وہ تقوی ہی نہیں ہے اس طرح کا. والاجتہاد, جب اٹھ کے جو ہے وہ کام کرنا چاہیے, پڑے سو رہے ہیں صاحب آج جمعہ ہے. شیعہ یہ کرتا ہے. امانت داری, انہوں نے کہا کہ صاحب 500 درہم لیتے جائیے, ابا کو دے دیجیے گا. 6 مہینہ ہو گیا ابھی تک نہیں پہنچایا. شیعہ ہے آپ. 51 رکعت نماز 17 نہیں ہو پا رہی ہے. تو آپ بتائیے اس حدیث کی روح سے مولانا وسیع حسن صاحب شیعہ ہیں؟ آپ نہ بول پائیے, بٹ یہ جو امام نے بتایا ہے اس حساب سے وسیع صاحب کو شیعہ کہہ پانا ممکن نہیں ہے.